الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لیذر المؤمنین، یہ کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو، علی اس حال پر، ما جو انتم تم ہو، علیہ جس پر، اور نہیں ہے اللہ مومنوں کو چھوڑنے والا، اور نہیں ہے اللہ یہ کہ مومنوں کو چھوڑ دے اس حال پر جن پر تم ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث جدا ہو جائے خبیث من الطیب طیب سے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیطلیکم یہ کہ وہ اطلاع کرے تم کو، علی الغیب غیب پر، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی چن لے من رسولہ اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، فآمنوا پس تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، وإن تؤمنوا وتتقوا اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، فلکم اجر عظیم تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے، ولا یحسبن الذین اور نہ گمان کریں وہ لوگ، یبخلون جو بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بما اس چیز کے ساتھ، آتاہم اللہ جو ان کو دی اللہ نے، من فضلی اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہوا شر لہم وہ ان کے لیے شر ہے، سیطوقون ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلوا بہ جو انہوں نے اس کے ساتھ کنجوسی کی، یوم القیامہ قیامت کے دن، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات میراث وراثت یا ملکیت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو مکمل باخبر ہے۔ دہرا لیں جی، ما کان اللہ نہیں ہے اللہ، لیذر المؤمنین یہ کہ وہ چھوڑے گا مومنوں کو، علی ما انتم علیہ اس حال پر جس حال پر تم ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث جدا ہو جائے خبیث، من الطیب طیب سے، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیطلعکم یہ کہ وہ تم کو اطلاع کرے گا، علی الغیب غیب پر، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی، یجتبی چن لے، من رسولہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جس کو وہ چاہے گا، فآمنوا بس تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ
تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور وہ لوگ گمان نہ کریں، يَبْخَلُونَ، جو کنجوسی کرتے ہیں، بِمَا، ساتھ اس کے جو، آتاہم اللہ، ان کو عطا کیا اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، یہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہوا شر لہم، وہ ان کے لیے شر ہے، سیطوقون، عن قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلوا بہ، جو انہوں نے اس کے ساتھ کنجوسی کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات، ملکیت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ تعالی، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، مکمل باخبر ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ مومنوں کو ایسے نہیں چھوڑے گا کہ وہ تمیز بھی نہ کرے طیب اور خبیث کے درمیان، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فرق کرے گا، تمیز کرے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی، بدر یا احد سے پہلے مسلمان منافق اکٹھے رہتے تھے، اور منافق بھی مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے، مسلمان ہی تصور کیے جاتے تھے۔ اب منافقوں نے صرف زبان پہ کلمہ جاری کیا ہوا ہے، دکھلاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں کیا ہے؟ دل میں کیا ہے؟ وہی کفر، وہی جو ہے وہ یہودیت، وہی جو ہے خبائث ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہیں، اور ہر وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو اب مسلمان اور منافق اکٹھے ہی رہی جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ مومنوں کو اس حال میں چھوڑنے والا نہیں جس حال میں مومن ہیں، یہاں تک کہ یمیز الخبیث، وہ جدا کرے گا خبیث کو، من الطیب، فرق ہوگا، اب فرق ہوگا خبیث اور طیب کے درمیان۔ خبیث کون ہے؟ منافق، اور طیب کون ہے؟ مومن کون ہے؟ طیب، اور خبیث کون ہے؟ منافق۔ اب منافق اور مومنوں کے درمیان فرق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرق کیا کب؟ جنگ احد میں، میدان احد میں، جب تکلیف آئی مومنوں نے پھر بھی دین نہیں چھوڑا، منافقوں نے مومنوں کے خلاف جو ہیں وہ زبان درازیاں شروع کر دی۔ سب کو آج پتہ چل گیا کہ طیب کون ہے، خبیث کون ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بندے کا پتہ ہم اس کی خوشی میں یا غمی میں لگا سکتے ہیں کہ وہ خبیث ہے کہ طیب ہے۔ اگر خوشی میں وہ بالکل شریعت کی حدیں توڑ دے تو خود ہی وہ جان لے کہ وہ طیب نہیں بلکہ دوسری طرف جا رہا ہے، اور اگر غمی میں آ کے شریعت کی حدیں توڑ دے، دیکھیں منافقوں نے بھی تو اس غمی کا ہی فائدہ اٹھایا تھا نا، مومنوں کا ایمان اور بڑھ گیا، اور منافق جو ہے غمی دیکھ کر اسلام کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو ہے ہمارے پاس ایک معیار ہے، کسوٹی ہے، ہم خوشی غمی میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے یہ فرق کیا۔ دوسرا، ابھی کسی کے منہ پہ تو نہیں لکھا ہوا یہ منافق ہے، بولیں کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا؟ ہاں، یہ بھی نصیحت یاد کر لیں کہ ہم تو بڑی جلدی یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں نا لوگوں پہ، وہ یہ تو ہے ہی منافق۔ ذاتی مسئلہ ہوتا ہے،
بھائی دیکھیں جی کیا ہوا ہے جی، وہ دل میں کچھ ہو رہا ہے، زبان پہ کچھ ہو رہا ہے، تو لہذا یہ بندہ منافق ہے۔ بھئی آپ کے پاس اپنے ایمان کی کوئی گارنٹی ہے؟ جو آپ نفاق کے فتوے جو ہیں بانٹ رہے ہیں، یقین جانیں سلف صالحین کی کبھی قصے پڑھے نا، ایک تابعی کا میں قصہ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں 30 سے اوپر صحابہ سے ملا جو اپنے متعلق یہ خوف کیا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے دل میں نفاق تو نہیں آ گیا، منافقت تو نہیں آ گئی۔ ان کا ایمان جتنا مضبوط تھا اتنے ہی منافقت سے وہ ڈرتے تھے، ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہے اور مومن بھی ہم آپ کو اپنے آپ کو 100% سمجھتے ہیں، اور ہر دوسرے بندے پہ ہماری انگلی ہے یہ منافق ہے، اور ہمارے پاس یقین جانے سب سے سستا فتویٰ یہ ہے منافق مشرک، یہ بڑا سستا۔ اللہ کے لیے آپ کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو فتویٰ لگائیں۔ آپ کا تک کیا بنتا ہے؟ جو بھی معاملات ہیں ہر ایک اللہ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے پاس کیا ڈگری ہے یا کیا سند ہے جس کی بنا پہ آپ فتویٰ لگا رہے ہیں؟ اور یہ بات بھی نوٹ کریں، جتنا کم علم ہوتا ہے نا بندے کے پاس، اگر غصہ نہ کریں تو میں اور آسان کر دوں، جتنا جاہل بندہ ہوگا نا اتنی جلدی فتویٰ بازی کرے گا، جتنا جہالت سے بھرا ہوگا اتنی جلدی فتویٰ بازی کرے گا۔ یقین جانیں ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، علم کے سمندر ہیں، مسئلہ پوچھنے جائیں حضرت جی فلاں بندہ حدیث میں تو واضح طور پہ جس نے یہ نہیں کیا وہ اس نے کفر کیا، جس نے یہ نہیں کیا اس نے کفر کیا، کیا آپ اس کو کافر کہتے ہیں؟ گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے، بولیں گے جی ہاں کافروں والا کام ضرور ہے، لیکن شریعت اتنی جلدی کسی بندے کے اوپر فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ کسی بندے کے اوپر بھی آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے جی۔ ہم نے تو پوری جماعت پہ فتوے لگائے ہوئے ہیں، اب یہ لا علمی ہی تو اور کیا ہے، کافر فلاں کافر، جو نہ مانے وہ بھی کیا ہے یار یہ دین کے ساتھ آپ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ کے پاس کوئی وحی نہیں اتر رہی، آپ کو بتا دیا گیا فلاں منافق ہے، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک، فلاں مومن ہے، کسی کے اوپر کوئی وحی اترتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تمہیں غیب کی اطلاع نہیں دیتا، لہذا تم یہ اپنی قیاس آرائیوں سے بعد رہو، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، سارا نہیں کچھ نہ کچھ اطلاع کر دیتا ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے محبوب پیغمبر علیہ السلام، یہ جو آپ کے ارد گرد آتی اور کچھ مدینہ کے لوگ ہیں یہ منافق ہیں، سب کا آپ کو بھی نہیں بتایا۔ آپ غالباً جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے، سواری پہ سوار تھے، آگے نا کوئی 15-16 منافق، انہوں نے نا ایک پروگرام بنایا۔ پروگرام کیا تھا؟ ایک راستہ تھا تنگ، اس تنگ راستے میں انہوں نے نا یہ پروگرام بنایا کہ نبی علیہ السلام کی سواری جب یہاں سے گزرے گی ہم اس کو کسی طریقے دھکا دیں گے یا کچھ بھی کریں گے اور کھائی میں پھینک دیں گے اور آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ اس نے پروگرام بنایا، بولو منافقوں نے۔ اب نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے کون جا رہا ہے؟ آپ کے حضرت حذیفہ بن یمان، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے فتنوں کے متعلق کہہ لیں کہ پی ایچ ڈی کر رکھی تھی، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نام کیا ہے؟ حذیفہ بن یمان۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی آپ علیہ السلام پہ وحی نازل کر دی۔ وحی میں کیا بتایا؟ اللہ کے نبی فلاں بھی منافق ہے، فلاں کا بیٹا فلاں بھی منافق، فلاں کا بیٹا فلاں بھی منافق ہے، جنہوں نے آپ کے خلاف سازش تیار کر رکھی ہے، قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ آپ کے پیچھے کون تھے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا حذیفہ ادھر آ جی اللہ کے نبی، ابھی مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ یہ بندہ یہ ان کے باپوں کے نام ہیں، یہ منافق ہیں، لیکن حذیفہ تم نے کسی کو بتانا، یہ حضرت حذیفہ کے پاس راز تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے متعلق، سب کے متعلق نہیں، بہت زیادہ کے متعلق مومنوں کو بھی بتا دیا۔ احد کے بعد تو ویسے ہی جو ہے وہ فرق واضح ہو گیا، اور کچھ خاص کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ اگر اس سے کوئی بندہ ثابت کرنا چاہے کہ دیکھیں بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے، تو یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، عالم الغیب اور ہے، علم غیب کی اطلاع کرنا اور ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم، وہی عالم الغیب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات عالم الغیب نہیں۔ اب اس آیت کی طرف دیکھیں، وما کان اللہ لیطلعکم، اور نہیں ہے اللہ کہ تم کو اطلاع کرے۔ کیا کرے؟ اطلاع۔ اطلاع اگر کسی چیز پہ کر دی جائے تو وہ علم غیب، وہ غیب اب نہیں رہا۔ بھئی اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، دیکھیں بھئی میری یہ جیب میں کیا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ بولو، غیب ہے نا، وہ ہے بتائے، کسی کو نہیں پتا۔ اب میں ان بزرگوں کے کان میں بتا دیتا ہوں، میری جیب میں نا چابی ہے، کان میں بتا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اطلاع دینا۔ کیا ہے؟ بولیں شاباش، اطلاع دینا۔ اب میں چلا گیا، بزرگ ادھر سب کو کہیں دیکھیں جی میرے پاس علم غیب ہے۔ کیسے؟ جی قاری صاحب کی جیب میں چابی ہے، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے قاری صاحب کی جیب میں کیا ہے؟ چابی ہے۔ کیا ان کے پاس علم غیب ہے؟ نہیں، ان کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ جو اطلاع دے دی جائے، جو خبر دے دی جائے، جو بات بتا دی جائے، وہ غیب رہتا، وہ تو ظاہر ہو گیا۔ اظہار علی الغیب کا کون انکاری ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ اللہ نے اظہار کیا کچھ غیب کا، اللہ نے کچھ اطلاع کی ہے، جو بتایا ہے وہ پتہ تھا، جو نہیں بتایا وہ پتہ چل سکا۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا۔ مصر میں اپنے بھائیوں کو قمیض دی، کہا جاؤ لے جاؤ اور والد صاحب کی آنکھوں پہ ڈالو، اللہ جو ہے وہ روشنی واپس لے آئے گا۔ ابھی مصر سے قمیض چلی ہے، حضرت یعقوب کنعان میں ہے، فوراً کہنے لگے کہ اے میرے بچوں، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے بیٹے، اللہ اکبر، بتانے پہ آیا اللہ، تو اتنی دور صرف قمیض چلی ہے تو اللہ نے بتا دیا۔ جب نہ بتانے پہ آئے تو بھائی جب لے کر گئے تھے، قریب کے کنویں میں پھینکا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، اللہ نے نہیں بتایا، یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل سکا۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا یہ منافق ہیں اور یہ آپ پہ گھات لگانے کی کوشش میں ہے، یہاں پہ بتا دیا، پتہ چل گیا۔ اور جب واقعہ افک ہوا، آپ علیہ السلام کی بیوی اور سب سے لاڈلی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگائی تھی منافقین نے، کچھ مسلمانوں کے ساتھ مل کے، جب تک اللہ نے نہیں بتایا آپ کو پتہ چل سکا۔ وہ جو ہار والا معاملہ تھا، ہار سواری کے نیچے آپ ڈھونڈتے رہے، کتنے معاملات بنے، اللہ نے نہیں بتایا، پتہ چل سکا۔ وہ واقعہ مشہور ہے، شہد آپ علیہ السلام کھایا کرتے تھے، ازواج مطہرات نے پروگرام بنایا کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے کہیں گے ہم کہ آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے، اور اسمیل سے آپ کو بڑی چڑ تھی۔ جب 2-3 نے کہا، آپ نے فرمایا آئندہ کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اگر غیب کا علم ہوتا آپ علیہ السلام ایسی بات کرتے، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا بھی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، 28ویں پارے کی صورت ہے، اے نبی آپ نے کیسے یہ کر لیا، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ نے اس کو حرام کیسے کر لیا؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی ازواج کی، اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس لیے یہ کیا، اللہ نے فوراً ڈانٹ دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے جو بتایا وہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کو بتا دیا۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر غیب پہ کنجوسی کرنے والا،
جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی آتی آپ اپنی امت کو بتاتے، بھئی دیکھیں ہم نے دجال دیکھا ہے، بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ بات تو غیب کی ہے، بات غیب کی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے نبی نے بتا دیا، ہمیں اطلاع کر دی، اگرچہ غیب کی ہے لیکن ہم پہ ظاہر ہو چکی ہے، اس کا مطلب ہے ہم بھی غیب جانتے ہیں۔ قیامت کے قریب زلزلے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ دابۃ الارض، زمین سے وہ جو ہے جانور نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ بھئی سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ کس نے بتایا؟ آپ خود جانتے ہیں؟ نہیں، آپ کے پاس علم غیب تو تب ہوتا کہ آپ خود جانتے ہوتے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے نا، انہوں نے یہ خبر دی ہے، لہذا ہم مانتے بھی ہیں۔ اب کوئی کہے جی دجال آئے گا میں نے دیکھا نہیں، خود ہی بتا رہا ہوں، تو بھائی یہ ہمیں خبر مل چکی ہے، اطلاع مل چکی ہے، اب یہ غیب ہم نے دیکھا نہیں، مان لیا، یہ غیب ہے ہمارے لیے۔ فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لاتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ گمان نہ کریں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا، اس میں بخیلی کر کے، ہوا خیر لہم، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، بل ہوا شر لہم، کنجوسی کر کے اچھا نہیں کر رہے بلکہ برا کر رہے ہیں۔ مال اللہ نے دیا خرچ نہیں کرتے، مال اللہ نے دیا اسی کی راہ سے، اسی کی راہ میں یہ روکے ہوئے ہیں۔ فرمایا سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کر لو کنجوسی، یہی مال قیامت کے دن تمہاری گردنوں میں وہ توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، یہ سنبھالو دی۔ اس میں آتا ہے وہ سانپ آئے گا، ایک سانپ اور گنجا سانپ، فرمایا کہ وہ اس کو اپنے جبڑوں کے ساتھ پکڑے گا اور کہے گا سنبھال کے رکھ مال، انا مالو کا، میں ہی ہوں تیرا مال، انا کنزو کا، میں ہی ہوں تیرا خزانہ جس کو تو بڑا جمع کر کر کے رکھا کرتا تھا۔ تو اندازہ کریں کہ اللہ کے راستے میں بخیلی، کنجوسی، السخی قریب من الجنہ، صحیح بندہ جو ہوتا ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے۔ السخی قریب من اللہ، صحیح بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ السخی قریب من الناس، جو صحیح بندہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جو کنجوس بندہ ہے وہ جنت سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو مال میں بخیلی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں، مال سنبھال کے رکھ رہے ہیں، وہ خیر اللہ بل ہوا شر اللہ، بلکہ وہ شر ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کو وہ جو مال ہے وہ توق بنا کے پہنایا جائے گا۔ وللہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے ملکیت آسمان و زمین کی۔ اس آیت کا میں بڑا آسان ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر یہ آپ ترجمہ سمجھ گئے نا، پھر انشاءاللہ اللہ کے راستے میں دینے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ بھئی دیکھیں، زمین و آسمان کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ یہ جتنا مال ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اگر آج ہم مر گئے، مال کس کا ہے؟ یہ سارا کچھ اللہ کا ہی ہے۔ تو کتنا ہی اچھا ہے ہم اللہ کا مال اللہ ہی کے راستے میں دے کے جائیں۔ کیوں جی؟ مال ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال، تیرا وہی ہے جو تو نے کھا لیا، ما اکلتا، جو تو نے کھا لیا یا تو نے پہن لیا اور بسیدہ کر لیا، بھئی جو ذخیرہ کر لیا وہ تیرا۔ بندہ موت کی وقت کہتا رہتا ہے میرا مال، اور اب وہ کس کے پاس جائے گا؟ وہ رسا کے پاس۔ کیا ان کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، منتقل ہوتا رہے گا، مرتے جائیں گے۔ آخر میں یہی ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ملکیت جو کچھ ان میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں ہم کہ بھئی مال تو سارا اللہ کا ہے، اگر تم نہیں دیتے گناہ لے کر جاتے ہو، اللہ ہی کے مال کو اللہ ہی کے راستے میں دے کے جاؤ تاکہ تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو اس سے مکمل باخبر ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں ہے اللہ کے مومنوں کو چھوڑے گا علی ما انتم علیہ، اس حال پر جس پر تم ہو، وما حتیٰ کہ یمیز الخبیث، وہ جدا کرے خبیث کو من الطیب، طیب سے۔ وما کان اللہ، نہیں اللہ لیطلیکم، یہ کہ وہ اطلاع کرے تم کو علی الغیب، غیب پر، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی، چن لیتا ہے، من رسولی، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو وہ
چاہتا ہے۔ فآمنوا پس تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، وہ رسولی اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تؤمنوا اگر تم ایمان لاتے ہو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرتے ہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ اور نہ گمان کریں الذین وہ لوگ یبخلون جو کنجوسی کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو آتاہم اللہ عطا کیا ان کو اللہ نے، من فضلی اپنے فضل سے، وہ خیر لہم کہ وہ خیر ہے اچھا ہے ان کے لیے، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے برا ہے، سیطوقون ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے، ما بخلوا بہ یوم القیامہ ساتھ اس کے جو انہوں نے بخیلی کی قیامت کے دن، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماوات ملکیت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو اس سے مکمل باخبر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔